کراچی میں ڈاکو راج کراچی والے جو ہیں بیچارے بچ سکو تو بچوں والی پوزیشن پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پولیس ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس سفر میں کہیں موجود نہیں ہے. پولیس کہیں تو ہے, تھانوں میں ہی ہوگی شاید, لیکن روڈ پہ بہرحال نہیں ہے. نہ پولیس نہ رینجرز, کوئی نہیں ہے. عوام داد فریاد کر رہے ہیں لیکن داد رسی کرنے والا انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں ہے. پولیس اور رینجرز ناکے لگا کر شہریوں کو انورٹڈ کاما میں ان کی خدمت کرنے کی کوئی اپارچونٹی گنوانے پر آمادہ نہیں ہے. ڈاکوؤں کو تو پتہ نہیں, عام آدمی کی خدمت بہرحال دبا کر کے ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ہیں, اور اگر آپ کو بتایا جائے تو شاید آپ اپنے اوسان خطا کر بیٹھیں کہ پچھلے کچھ ماہ میں 9 ماہ میں 52,000 افراد, زیادہ نہیں, دوبارہ سنیے, 52,000 افراد اپنی پرسنل بیلونگنگ سے, اپنی قیمتی مال و متاع سے, اپنی اشیاء سے محروم کیے جا چکے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اوسطاً روزانہ 200 افراد کو کراچی میں لوٹا جا رہا ہے. 32 افراد کا دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا جا چکا. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں کسی اور سیارے کی بات کر رہا ہوں, مگر یقین کر لیجئے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, مملکت خداداد جو اس وقت پوری طرح سے تبدیلی کے نرغے میں ہے, میں اسی کے سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑے, سب سے سگنیفیکنٹ شہر, اکنامک ہب کراچی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جہاں باقاعدہ صوبائی حکومت بھی ہے, جہاں ایک وزیر اعلیٰ بھی ہے, جہاں گورنر بھی ہے, جہاں پولیس بھی ہے, جہاں رینجرز بھی ہے, جہاں آئی جی بھی ہے, جہاں ڈی جی رینجرز بھی ہے, جہاں پتہ نہیں اور کون کون ہے. لیکن عوام کی داد رسی کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی دستیاب نہیں ہے. عوام پوری طرح سے ڈاکوؤں, لٹیروں اور غاصبوں کے شکنجے میں ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ کراچی میں ہی ایک بہت نامور پولیس آفیسر, سرور کمانڈو, اب آپ نام سے اندازہ لگا لیے موصوف کتنے خطرناک ہوں گے, سرور کمانڈو کی سالی ایک واردات کے دوران اپنی جان سے گئیں. کراچی میں ہی ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر ایک ایس ایچ او کو گولی مار کر زخمی بھی کیا جا چکا. یہ بھی جان رکھیے کہ کراچی میں ہی ایک حساس ادارے کے ایک امپورٹنٹ آفیسر کو, ایک اعلی عہدے پر فائز ایک شخص کو, ایک افسر کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر گولی مار کر شہید بھی کر دیا گیا. تازہ ترین واقعہ یونیورسٹی پوائنٹ کا انتظار کرتی گلستان جوہر میں ہنسا مصباح اپنے والد صاحب کے سامنے ایک بدبخت نے اس کے سر پر گولی مار کر طالبہ کی جان لے لی. اب آپ کو, آپ کے ذہنوں میں یقیناً سوال کل بلا رہا ہوگا کہ کراچی جس میں باقاعدہ پولیس والے گھوم رہے ہیں, باقاعدہ ایک پولیس کا محکمہ ہے, کراچی پولیس کے ٹھیکیدار کدھر تھے؟ کراچی میں ایک موصوف کو آئی جی مقرر کیا گیا ہے. انتہائی مصروفیت کے عالم میں ہے. مائیکل ہولڈنگ کو عشائیہ دے رہے تھے موصوف پچھلے دنوں. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ مائیکل ہولڈنگ کیا بلا ہے. مائیکل ہولڈنگ وہ ہے جس کا خون میرے اور آپ کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. مائیکل ہولڈنگ وہ ہے جس کو کھانا کھلانا اس دور کی سب سے بڑی نیکی ہے. مائیکل ہولڈنگ وہ ہے کہ جس کے سامنے میری اور آپ کی جان, مال, عزت و نفس, عزت و آبرو, کسی چیز کی کوئی اہمیت, کوئی حقیقت نہیں ہے. کراچی وہ بدنصیب شہر ہے کہ جہاں کسی بلند مقابر میں, بلکہ یقیناً ایک بلند مقابر میں ایک شخص موجود ہے جو اپنے آپ کو کراچی کا انچارج کہتا ہے پولیٹیکلی. وزیر اعلیٰ سندھ بتایا جاتا ہے ان کا عہدہ. وزیر اعلیٰ سندھ یہی موجود ہے, وزیر اعلیٰ سندھ یہی موجود ہے. عوام بھی یہی ہیں, ڈاکو بھی یہی ہیں, چور بھی یہی ہیں, بھٹو بھٹو کی صدائیں ہیں, اور اللہ ہے اور ہم لوگ ہیں. کچرے پر آج کل سیاست فرما رہے ہیں موصوف. کچرا کھیل رہے ہیں, ایک میدان سے اٹھا کر کے دوسری جگہ اٹھا کر کے ڈالا تھا. چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے,
لیکن وزیر اعلیٰ اللہ کا شکر ہے کراچی میں ملے گا آپ کو. آپ اس سے اس کا نام پوچھیں وہ کہے گا جی یہ بھٹو. آپ اس سے اس کا شناختی کارڈ نمبر پوچھیں وہ کہے گا جی یہ بھٹو. یہ بھٹو اب وہ آڑ وہ کوج بن چکا ہے جس کی آڑ میں اپنے ہر ناجائز ہر کالے کارنامے کو چھپا لیا جائے. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں یہ کس بھٹو کی بات ہو رہی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات تو یقیناً نہیں ہو سکتی. یہ کسی اور بھٹو کا بھوت دکھا کے ہمیں ڈراتے ہیں. غضب خدا کا. نام پوچھو شناختی کارڈ نمبر بتا دیتے ہیں. بھٹو کے احسانات گنوانے لگتے ہیں. اس نے ہمیں شناختی کارڈ دیا, اس نے ہمیں پاسپورٹ دیا, اس نے اتنا احسان اگر اللہ میاں کی مان لیتے تو اللہ میاں کے ولی ہوتے. کوئی حدیث, کوئی بات, کوئی تک کا کوئی جملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ بات کرنے جائیں وزیر اعظم کی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی صوبائی خود مختاری نے ہماری راہ میں رکاوٹ کر رکھی ہے. 18ویں ترمیم کی آڑ لے کر کے میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے نواز شریف کے خلاف دھواں دھار پروگرام کیے, میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے. پاناما میں میں نے آگے بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ ڈالا. پیڈ کانٹینٹ نہیں ہوتا تھا, اللہ کا شکر ہے میرا, نہ آج ہوتا ہے. مگر میں حیران ہوں آصف علی زرداری کا دور حکومت ہو تب کراچی پر برائی آ جائے, جب تبدیلی کے سفر میں ہم لوگ رگڑے جائیں تب کراچی والے پس رہے ہوں. یہ چکر کیا ہے یار؟ نواز شریف کوئی ایم ایس ایف کے لڑکوں سے کراچی میں امن و امان قائم کرواتا تھا؟ کراچی آپریشن جس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے الحمدللہ ہماری فورسز نہیں کیا, لیکن کیا اس وقت کپتان نواز شریف تھا؟ اور آج یہ ہمارے کپتان کی غلطی کہ جو کراچی میں سدھار نہیں آ پا رہا. کراچی میں رینجرز بھی موجود ہے الحمدللہ, ڈی جی رینجرز کو اللہ تعالیٰ میری عمر بھی لگا دے, وہ بھی موجود ہے. مگر رینجرز کر کیا رہی ہے؟ پولیس تو چلو سمجھ میں آتا ہے, پولیس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ موجود ہے کہ پولیس میں سیاسی بھرتیاں ہیں, اور الحمدللہ وہ سارے کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس وقت رات 12 بجے کے بعد یا دن دھاڑے بھی عوام کی خدمت میں انورٹڈ کاماز میں مصروف ہیں. رینجر نامی بلا بھی تو کراچی میں ہی موجود ہے. اس سے دشمنوں کا, اس سے یہ قاتلوں کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں حیران ہوں. یہی وہ رینجرز تھی جس نے خون کا جانوں کا نذرانہ دے کر کے ہمیں کراچی میں اتنا الحمدللہ محفوظ کر دیا تھا. اب سے چند تھوڑے عرصے پہلے صرف کچھ اشخاص ہی تو بدلے, محکمہ تو وہی ہے. میرا خیال ہے کہ موٹیو بھی وہی ہوگا, آبجیکٹو بھی وہی ہوگا, سینٹرل کمانڈ بھی آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ وہی ہوگی. تو پھر کہاں غلطی ہوئی ہے؟ کراچی زخم زخم ہے, کوئی نہیں جو دوا کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام میں آ کر کے پیپلز پارٹی اپنا ستیاناش کرانے پر آمادہ ہوگی تو آپ غلطی پر ہیں. پیپلز پارٹی بہت سمجھدار جماعت ہے, آج کے دن کم از کم ویسی کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب صدیق الفا, میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ جی ڈی اے سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اور محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے. تمام معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب, حضور والا سر, کراچی زخم زخم ہے, کوئی نہیں جو اس کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہا ہو. نواز شریف صاحب کے خلاف میں نے جو کچھ بھی کہا میں اس کو اون کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ میری رائے ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا کپتان کی تبدیلی یہاں آڑے آ رہی ہے؟ فورسز کی جو ہماری طرف سے کوئی تائی خدا نخواستہ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول میں کوئی فرق آیا ہے؟ ہوا کیا ہے جس کا خمیازہ ہمارے یہ کراچی والے بھگت رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نور العارفین صاحب. میں یہاں 1998 میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا چیئرمین تھا, اور اس سے پہلے بھی میرا کراچی میں آنا جانا لگا رہتا تھا. مجھے بھی اس وقت دھمکی دی گئی کہ تمہارے لیے بھی بوری بنا لی گئی ہے. پھر میں نے کیا کیا, اس کا جواب کیسے دیا؟ عمل سے جواب دیا الحمدللہ, اور بڑا نتیجہ خیز جواب دیا. نور العارفین صاحب, یہ کراچی ایک مرتبہ نہیں, کراچی بار بار زخمی ہوتا ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زخم کی وجہ سے یا بار بار کے زخموں کے باوجود کراچی زندہ ہے, زندہ رہتا ہے. لیکن بلیڈنگ تو ہوتی ہے, خون بہت بہہ جاتا ہے. اگر یہاں جب پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے, یہاں آئینی جمہوری تسلسل ہوتا تو ایسی صورت آپ کو نظر نہ آتی. لیکن ایوب خان تھے تو ایوب خان کے بیٹوں نے یہاں کیا کیا تھا,
پھر اس کے بعد MQM کیسے وجود میں آئی اور انہوں نے کیا کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ 350 پولیس آفیسرز ASI SI اور انسپیکٹرز چن کر مار دیے گئے, اور اس سے بڑے افسر بھی. اور کراچی جو غالباً الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے MD کو بھی یہاں اپنے دفتر سے نکلے اور گولی مار دی گئی, اور کتنے بڑے پولیس افسروں کو گولیاں ماری گئیں. ان کے قاتل کہاں گئے؟ پھر MQM کی وکالت کرنے والے کہاں تھے؟ میں اس لیے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی آپ نے نواز شریف صاحب کا نام لیا. ایک وقت تھا 90s میں ڈاکو راج تھا اندرون سندھ, آپ کو یاد ہوگا لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف ایک عزم لے کے آئے اور خدا کے فضل و کرم سے ڈاکو راج ختم کیا. پھر 2013 کے الیکشنوں میں نواز شریف آئے تو کراچی کا امن کا آپ کو پتہ ہے, لیکن جب حکومت, سویلین گورنمنٹ اور ادارے جب یکسو ہو کے جس کا کام اس کو آپ دیں اور آپ نگرانی کریں تو پھر نتیجے آتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کراچی کا امن بھی بحال ہوا. اب بہت بڑی بات جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی تبدیلی کے نام پر جو آئے ہیں, تو ان کے آنے کے بعد یہ آپ جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں, یہ میں جب بھی آتا ہوں کراچی میں پوچھتا ہوں مارکیٹ میں آگے پیچھے. حقیقتاً آپ نے یہ درست بات کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی. یہی وہ کہتے تھے جب نواز شریف صاحب اور یہاں کی جو بھی اپنا گورنمنٹ تھی مل کے یہ کام کر لیا امن حاصل کرنے کا, اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ کہیں یہ پھر نہ بدامنی آ جائے. تشویش تھی لوگوں کو, اور وہ بدامنی پھر آ گئی. سر تھوڑا سا توقف کی درخواست کرتے ہوئے میں محترمہ نصرت سحر عباسی کے پاس جاؤں گا. میڈم, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی خبر, سندھ میں دہشت کی علامت 50 ڈاکو قومی دھارے میں شامل. رینجرز ہیڈ کوارٹر کند کوٹ میں تقریب, ملزمان نے بھاری اسلحہ جمع کرا دیا. اس موقع پر ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. گویا میں کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں, کوئی مجھے پکڑ لے اور میں اس کے بعد پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ آباد کا نعرہ لگاؤں تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات, کراچی میں باقاعدہ جمہوریت سنا ہے کہ پھل پھول رہی ہے, تو جمہور کا یہ ستیاناز سوا ستیاناز جو ہو رہا ہے, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی؟ میڈم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ بہت اہم ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں, اور بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہیلو, میں سن سکتا ہوں میم, پلیز گو آن. میری آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر, آپ جاری رکھیے. بالکل, جی تو آخر بہت اہم ٹاپک, جی بہت اہم ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں آپ. جو آپ کا انٹرو تھا اس میں آپ کا جو درد تھا, جو تکلیف آپ نے محسوس بھی کی اور ہم سب کے ساتھ, عوام کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, وہ میرے خیال میں ساری عوام کی تکلیف ہے جو آپ کے الفاظ سے عیاں تھی. حقیقت ہے کراچی سے کشمور تک جو سندھ کا حال ہے, جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو دوسرا انفراسٹرکچر ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہیلتھ ہے, جو ایجوکیشن ہے, اور دوسرے ادارے ہمارے تباہ ہیں, تو اس کا رونا تو ہم اسمبلی میں رو ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو سبب ہے اور جو حقیقتیں ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہیں. کراچی کے امن و امان کی بات کر رہے ہیں آپ, تو کراچی کا امن و امان نو ڈاؤٹ کہ کبھی بہت ہی برے حالات, اتنے برے حالات کہ ایک آواز آتی تھی اور پورا کراچی ایسے سناٹے میں چھا جاتا تھا کہ یقین مانیں کہ خوف اور دہشت کی علامت ہوا کرتا تھا کہ کسی نے اگر غلطی سے کوئی شاپ کھول بھی لی ہوتی تھی تو ہم وٹنس ہیں, ہم نے بھی دیکھا کہ 2 چانٹے ایسے پڑے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے دودھ اور دہی کی دکان کھولی. پھر آہستہ آہستہ آپریشن ہوا, وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری آئی, لیکن اب پھر وہی حالات ہیں جو آپ نے فگر بتایا. آئے دن کراچی میں تو ہے عارفین, جو کراچی کے حالات ہیں وہ تو ایک بڑا کیپٹل سٹی ہے, اس کے حالات تو فوراً آپ لوگ میڈیا بھی فوری طور پر کلک ہو جاتا ہے اور وہ چینلز پر آ جاتا ہے. کراچی سے اگر آپ کشمور تک دوسرے ڈسٹرکٹس میں جائیں نا, جیسے آپ نے گھوٹکی کا
ذکر کیا، شکارپور ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں پولیس کا عمل دخل ہی نہیں ہے، پولیس پہنچ ہی نہیں پاتی. وہ کہتی ہے کہ یہاں پہنچنا ہمارے لیے اس قدر مشکل ہے کیونکہ وہ اس قدر جدید ہتھیار رکھتے ہیں. جیسے شکارپور میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا بڑا تیگوانی اور وہ ایک مسئلہ ہوا کہ کسی گلوکار کو انہوں نے کڈنیپ کیا. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پولیس 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 ہم بولتے ہیں تو پولیس کو اگر کہیں تو پولیس الگ سے رونا ان کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ اسلحہ نہیں ہے، ہمیں وہ مراعات نہیں ہے، ہمیں وہ جو ہماری تنخواہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. پھر اگر سندھ اسمبلی میں کبھی میں سوال پوچھوں سی ایم سے کہ مراد علی شاہ صاحب کیا آپ ایک اچھا کمپیٹنٹ سی ایم ہوم منسٹر نہیں دے سکتے، تو سی ایم کہتے ہیں کہ کیا میری کمپیٹنسی آپ کو کم نظر آتی ہے؟ مطلب اس طرح کے سوالات کے جوابات جب ملیں تو سوال بنتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ کیا ہر بار رینجرز کو بلایا جائے، ان کو کہا جائے کہ آئیں آپ ہمارے نہیں؟ لیکن میڈم یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رینجرز کو بلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، مر رہی ہیں کیونکہ رینجرز تو آلریڈی شہر میں موجود ہے، صوبے میں موجود ہے. بلانا تو یہ تو تکلف کرنا پڑے گا. رینجرز تو موجود ہے، کر کیا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.